قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی صلات کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے. جب تک ہماری اسٹیٹ اسلام قبول نہیں کرے گی تب تک اس کا ٹاپ ڈاؤن افیکٹ ہمارے باشندوں پہ نہیں آئے گا. وظائف ہوتے تھے کسی بھی فلاحی ریاست میں، وظائف اسٹیٹ دیتی تھی. کہ اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام جنگ میں ایک شخص کو چت کر چکے ہیں، اتنے میں وہ مولا علی کے منہ مبارک پہ تھوک دیتا ہے. اگر کسی نے کسی پر ظلم کر دیا تو اصول یہ ہے کہ قانون کی پاسداری کی جائے گی اور ظالم کو سزا دی جائے گی. تصوف کی بگننگ ہوتی ہے نفس کو تابع کرنے کے پروسیس سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا زریاب بھائی، جو آج کل ہم بات کرتے ہیں جین زی کی، اور اکثر آپ بھی اسی حوالے سے جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سوال بہت آڈ سے ہوتے ہیں. کئی دفعہ وہ ریڈ لائن کے قریب چلے جاتے ہیں اور کئی دفعہ وہ گستاخی بھی ہو جاتی ہے، کراس بھی کر جاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پوچھوں گا کہ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ان کو احتیاط کرنی چاہیے یا ان کو اس قسم کے لاؤڈ کویسچن کر کے ڈیبیٹ کھولنی چاہیے؟ عرفان بھائی، میں تو یہ مانتا ہوں کہ سوال جیسا بھی ہو، جس بھی چیز کے بارے میں ہو، سوال کرتے ہوئے اگر الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، ادب کے پیرائے ملحوظ ہوں، تو سوال کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اس کا. وہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تمام سوالوں کو اسی اسپرٹ کے ساتھ لیں کہ اگر کوئی جاننا چاہ رہا ہے، اگر اس لیے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کسی کے علم میں اضافہ ہو اس سے، تو اس سے اچھی کیا چیز ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ ہی باقی مخلوقات میں یہ سوال کرنے، سوچنے اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی جو کویسٹ ہوتی ہے، یہی چیز تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے آئی بلیو باقی اسپیسیز میں. بالکل صحیح. اچھا، اب پہلے کویسچن کی جانب آتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے جنراسٹی میں، جو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. آپ مسجدوں میں جائیں تو مسجدیں بھی عبادت گاہ ہیں، سب لوگ بھرے پڑے ہیں، اور فجر کی نماز لے لیں یا عشاء کی نماز لے لیں تو ہر بندہ جو ہے وہ یوتھ بھی نظر آتی ہے وہاں پہ، لیکن سوسائٹی پہ امپیکٹ نظر نہیں آتا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن پاک میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیگر الہامی کتب میں تمام 1,24,000 انبیاء جو بتائے جاتے ہیں، جو کم و بیش اللہ تعالیٰ کا میسج یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ ہم اپنی اپنی اکیلی عبادات اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے خانقاہوں میں یہ عبادات کرتے رہیں، اور وہ عبادت جو ہے وہ کوئی بائی ڈیفینیشن وہ رنگ لائے گی، جیسے نماز برائی سے روکتی ہے یا انسان کو پیوریفائی کرتی ہے. یہ عبادات جب تک ایک کنیکشن کی طرح، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی صلات کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے. اس کی ٹرانسلیشن میرا جو اختلاف ہے، بصد احترام تمام مفسرین اور مترجمین سے، کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ نماز پڑھیں. اس کا مطلب تھا کہ صلات کا ایک سوسائٹی لیول پہ کنیکشن اسٹیبلش کیا جائے لوگوں کا آپس میں، اور ظلم کے تھرو آتی ہے. الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اس آیت کے مطابق ہم نے ایک صلات اسٹیبلش کرنا ہے سوسائٹی کا، اور سوسائٹی کا رب سے. اور پھر تیسری چیز آتی ہے، دوسری زکوٰۃ کا سسٹم تبھی اپلیکیبل ہے جب وہ پورے سسٹم صلات کا برقرار ہوگا، اور پھر آئے گا ارکعوا مع الراکعین، اور تب سب جھکنے والے اکٹھے ایک وقت پہ اس وقت جھکیں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جھکنے کا حکم آتا ہے 5 ٹائم دن کا. تو یہ میں ذاتی طور پہ مانتا ہوں کہ نماز کبھی بھی اس طرح سے برائی سے نہیں روکے گی جب تک ایک سسٹم کی طرح
ایک سسٹم ایک پدرانہ شفقت کے ساتھ اور سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ لا انفورسمنٹ کے ساتھ جب تک شریعت کا نفاذ اس کے ایک سسٹم کی طرح نہیں ہوگا تب تک صلاۃ اسٹیبلش نہیں ہوگی. کیونکہ یہ ایک بڑا ویسے تو سیر حاصل جامع مضمون ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں ایسپیکٹ میں ضرور یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ سوال بہت کامن ہے کہ اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں یا کلیکٹیولی مسجدیں بھری ہوئی ہیں جمعے کی نماز میں یا باقی نمازوں میں, تو پھر سوسائٹی میں برائی کیسے پنپتی ہے. تو اس کا میں ذاتی طور پہ یہی فرق دیکھتا ہوں کہ جب دین یعنی مذہب بنا دیا ہم نے اسلام کو, اسلام ایک دین تھا. مذاہب تو اور بھی بہت تھے, مذہب تو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو باقاعدگی کے ساتھ ایک عقیدے کے لیول پہ پریکٹس کیا جائے اس کو مذہب کہا جا سکتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی سوچ ہو, چاہے وہ کوئی کلچر کی کوئی ڈسپوزیشن ہو, چاہے کوئی رواج ہو, رسم ہو. عبادات اسلام میں رسومات کی نفی کرنے کا مقصد ہے. عبادت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم عبد بن جائیں, پابند ہو جائیں, اپنے پاؤں بند کر دیں کسی کی اسیری میں. عبد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اسیر ہو گئے. تو اگر ہم عبداللہ ہو گئے ہیں تو ہم سب کو وہ اسیری یونیفارمٹی کے ساتھ دکھانی ہے اور ان تمام اصولوں کی پابندی, ان کا فروغ, انفورسمنٹ کرنی ہے اس کی لا کی. تب جا کے نیچرلی کنیکشن لوگوں کا آپس میں اور کلیکٹیولی معاشرے کا اللہ سے ہوگا. تب جا کے یہ عبادات جو ہیں وہ ڈھال بنیں گی ان برائیوں سے یا ان نفس کے اٹیکس کے لیے ڈھال بنیں گی جس کا ذکر ہماری دینی کتب میں ہے. تو کہاں پہ آپ کو مسنگ لنک کہاں پہ لگ رہا ہے؟ مسنگ لنک اسٹیٹ کی طرف سے. جب تک ہماری اسٹیٹ اسلام قبول نہیں کرے گی تب تک اس کا ٹاپ ڈاؤن افیکٹ ہمارے باشندوں پہ نہیں آئے گا. ہم لوگ چاہے اپنے کونے بنا لیں, اپنے کارنرز بنا کے اپنا مسلک جیسے ہم نے کیا ہوا ہے پچھلے کتنے ہی صدیوں سے. اگر ہم یہ کلیکٹیولی ایک اسٹیٹ ذمہ داری اس کی نہیں لے گی اور اسٹیٹ اسلام کو اور اسلامی اصولیات کو اور اسلامی اقدار اور اخلاقیات کو لا کی صورت میں انفورس نہیں کرے گی, تب تک یہ ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے مسلمان چاہے جس بھی عقیدے کے ہوں, ان کی آپس میں یونیفارمٹی اور آپس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اس میں اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک کویسچن ہے کہ ہم جب ڈیجیٹل میڈیا, کیونکہ آج کل ہر چیز وہیں پہ ہے اور بہت سے علماء تقریباً سب علماء جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی سہارا لے رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ علماء جن سے ہمیں بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں, وہ بھی فائنلی وہ تعویذوں پہ اور تسبیحات پہ اور وظائف پہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا میں زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کی کردار کو جو ہے اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اسلامی اقدار جو ہے کریٹ کریں. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار وظیفہ, رزق کا وظیفہ یہ ہے اور صحت کا وظیفہ یہ ہے اور کامیابی کا وظیفہ یہ ہے اور اولاد کا وظیفہ یہ ہے. اس چیز کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایکچوئل کانٹینٹ کی بجائے, یہ غلط نہیں ہے, میں اس پہ ڈس ایگری تو نہیں کروں گا, لیکن زیادہ لوگ جو ہے وظائف پہ لگا کے محنت سے ہٹایا جا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے ہماری جیسی قوم جو کوشش ہی کرتی ہے کہ یار کچھ کام نہ کرنا پائے, کوئی ہلنا جلنا نہ پائے جائے, بہ کے تسبیح کر لو, تو یہ اس طرف زیادہ انکلائنڈ نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں نا, اب یہ وہ آفٹر میتھ ہے. وظائف ہوتے تھے کسی بھی فلاحی ریاست میں, وظائف اسٹیٹ دیتی تھی. بزرگوں کا الگ سے وظیفہ, بچوں کی ایجوکیشن کا الگ سے وظیفہ, ہیلتھ کا وظیفہ, وہ سٹائپنڈ جو جوانوں کو دیے جاتے ہیں فلاحی ریاست میں, جو جوان جب تک نوکری یا اپنا کاروبار نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ وہ وظائف دیتی ہے. یہ وظیفہ وہ والا چینج ہو کے وظیفہ بن گیا مجبوری کا, کہ جس میں ہر شخص اپنے مسلح پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کے وظیفے سے مانگنا شروع کرنا, یعنی مجبور ہو گیا مانگنے پہ, کیونکہ اسٹیٹ دینے سے قاصر ہو گئی. جب تک اب آپ امیجن کریں عرفان بھائی کہ آپ کے گھر میں مین آف دا ہاؤس آپ ہیں اور آپ اپنے بچوں کو ایک دن آگے کہنا شروع کر دیں کہ اب میں تمہیں نہ ناشتہ دوں گا, نہ کھانا دوں گا, نہ روٹی دوں گا, نہ کپڑا دوں گا, کچھ بھی نہیں دوں گا, تو وہ بچے آپ کو حیرانگی سے دیکھیں گے کہ کیا ہم آپ کی ذمہ داری نہیں ہے جب تک کہ ہم
ذاتی طور پہ اتنے رسپانسبل پوزیشن پہ آ جائیں جہاں پہ ہم اپنی ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری اٹھا سکیں. اسی طرح اسٹیٹ نے جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے, اسٹیٹ اس ایک بڑے لیول کا مائکرو لیول پہ گھر ہوتا ہے, اور یہ سارے باشندے اس کے بچے ہوتے ہیں. ان تمام بچوں کو روزی رزق پہنچانا, ان کو اسٹائپنڈ دینا, نوکری دینا, کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, ان کی ہیلتھ انشورنس, ان کا یہ سارا کچھ فلاحی ریاست میں یہ باپ کی طرح اسٹیٹ نے کرنا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے وقتاً فوقتاً اس چیزوں کو ریکگنائز تو کیا اوور دا پاسٹ فیو ایئرز. اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل لے لیں تو 75 سالوں میں لیڈران نے آ کے ایسے جھوٹے خواب تو باری باری دکھائے کہ جیسے وہ آ کے اب ایسے معاملات کریں گے کہ ہمیں تسبیحوں اور ذکر و اذکار کر کے اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگنا پڑے گا, بلکہ اسٹیٹ ان کو دینا شروع کر دے گی. کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا, تو کسی نے فلاحی ریاست کا, ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا. آخر میں یہ دو گیپس کے درمیان ہر کسی نے اپنے اپنے رنگ کا وعدہ اور دعویٰ تو کیا, لیکن میں کسی کی نیت پہ شک نہ بھی کروں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے اعمال میں وہ فیل ہو گئے. وہ چاہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے فیل ہوئے, چاہے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے فیل ہوئے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ایوری مین فار ہمسیلف کا کانسیپٹ شروع ہو جاتا ہے. ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کام بھی شروع کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ذکر و اذکار کے وہ والے وظائف بھی شروع کر دیتا ہے. جب تک ہم ایسے سسٹم کو نہیں لے کے آئیں گے جس سسٹم کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے, جس کو شرعی نظام کہا جاتا ہے, جس کو ایسا پریکٹیکل فلاحی سسٹم کہا جاتا ہے, جب تک وہ نہیں آئے گا عرفان بھائی, یہ اس قسم کی اچھی چیزیں بھی, یہ جو وظائف تھے یہ اچھی چیز تھی. یہ ذکر و اذکار ایک ریلیجس ایکٹ ہے, اس کو بھی مجبوری کا رخ دے کے ہم نے ضرورت اس کے ساتھ باندھ دی. ورنہ یہ وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کسی زمانے میں کہ زیر ہر حرف تشکر آرزو, زیر ہر حرف تشکر آرزو نیتوں کی ترجمانی اور ہے. یعنی اب ہم دعا بھی ترجمانی اور ہے, واہ واہ واہ, اور ہے, یعنی ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو نیچے اپنے کوئی فائل کھسکانے کے لیے مانگتے ہیں. ایسا سسٹم ہو, ریاست اتنا خوشحال کر دے کہ لوگ عبادت بغیر کسی غرض کے کریں. وہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں, اللہ کو اپنا رازق اور خالق کیوں مانتے ہیں, تو کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں اتنا؟ تو مولا علی نے کہا کہ نہیں, میں اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اب یہ نوبت کب آتی ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی وہ سیلف کنسرننگ چیزیں ڈیٹیچ کر دیتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا کہ میں دعا کروں گا تو میری روزی رزق لگ جائے گا, اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا کہ میرا کاروبار چل پڑے گا یا مجھے کوئی چیز مل جائے گی, میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اس لیے عبادت کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ اس کے شایان ہے, وہ اس کی شان اتنی ہے, اور وہ مجھے کچھ بھی نہ دے تب بھی میں اس کی عبادت کروں, کیونکہ کچھ بھی دینے کی ذمہ داری خلیفۃ الارض نے لے لی ہے, انسان نے لے لی ہے کہ وہ اپنے سے منسلک لوگوں اور پھر آہستہ آہستہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کی سنت پہ ایک رحمت کا ماڈل جنریٹ کرے گا. ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, وہ سسٹم ترک کر دیا. تو ہر شخص اب اپنے بچاؤ کے لیے ہر اس چیز کو استعمال کر رہا ہے جو اچھی چیز تھی, جو اس کے لیے کسی اور لیول کی عبادت کی چیز تھی, اب وہ مجبوری لیول پہ آ گئی ہے کہ جیسے وہ مانگنے کا ذریعہ بن گیا ہے وہ وظائف جو ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ یہ ایک سپورٹڈ ایلیمنٹ تھا کہ آپ پہلے باقی سارے جو ہے وہ ڈاٹس جو ہے وہ سارے باکسز ٹک ہو چکے ہوئے ہیں, اس کو ٹربو لگانے کے لیے یا اس کو مزید بوسٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو فل کرنے کے لیے تھا, لیکن ابھی صرف یہ سارا کچھ کیا, یا پھر ایسی چیز کے لیے جہاں انسان کی دسترس ختم ہو جاتی ہے اور ڈیوائن کا انفلوئنس شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب ڈاکٹرز کسی مریض کو جواب دے دیتے ہیں کہ اب ہم نے انسان کی سطح کی ساری چیزیں ٹرائی کر لی ہیں, نہ اس پہ طب عمل میں آ رہی ہے, نہ اس پہ کوئی حکمت ہماری اس کو ٹھیک کر پا رہی ہے, اب اللہ ہی تعالیٰ ہی کوئی میریکلسلی اس کو بچائیں تو بچائیں. ہماری نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہم وہ جو
پہلی تمام کوششیں انسان کی ہیں اس کی تو وہ برج ہی ٹوٹ چکا ہے. اب ہم مانگ ہی ڈائریکٹ وہ چیزیں بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں جو انسان کی دسترس میں تھی. اللہ اکبر. آپ نے ابھی مولا علی کا ذکر کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ سارے مولا علی کی طرف جاتے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف جاتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آج کے نوجوان جب ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو تصوف سے کنیکٹڈ ہیں تو ایک یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دو, درگزر کر دینا, سب سے پہلے اپنا دل صاف کرنا ہے, دشمن کے لیے بھی دعا کرنی ہے. وہ یہ سارے پیرامیٹرز چیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ نے تو کسی کو معاف کر دیا لیکن جس کو آپ نے معاف کیا پھر اس نے آپ کو معاف نہیں کیا کیونکہ اس نے آپ کو سمجھا کہ یار آپ جو ہیں کمزور ہیں. جی وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے ندیم ہاشمی صاحب کا کہ سارا جہان تم کو ڈرائے گا پھر ندیم, سارا جہان تم کو ڈرائے گا پھر ندیم, جو ایک بار تم کسی سے ڈر کے دیکھ لو. لیکن میں آپ کو بتاؤں تصوف جتنا مس انٹرپریٹ ہوتا ہے بر صغیر میں, تصوف اگر ہم تصوف کو بھی سائڈ پہ رکھ کے پہلے آپ کے سوال کی طرف آئیں کہ درگزر کرنا, معاف کرنا, اس کے پیچھے جو اصل میں فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر شخص خطا کا پتلا ہے, ہر شخص سے خطا ہوتی ہے اور گناہ ہوتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے کوئی گناہگار یا آپ ہی کا گناہگار آئے جس نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کی معافی کا اور سزا کا اختیار آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اسٹیٹ نے دے دیا, تو یہ جو کانسیپٹ ہے معافی کا, درگزر کا, وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے کہ تم چاہتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ پیش آئے جب تمہارا حساب کھولا جائے گا. اب میں اپنے گناہوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے رحیم مانتا ہوں, کریم مانتا ہوں کہ جی مجھے اللہ معاف کر دے گا, میں ایسی توبہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. لیکن ہمارے سامنے ہمارا گناہگار رکھا جاتا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گناہگار ہیں, اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں ہم اسی طرح رکھے جائیں گے سامنے جیسے ہمارے سامنے کوئی ہمارا گناہگار رکھا جاتا ہے. ہمیں مرسی فیکٹر میں وہی جسٹس کرنا ہے جو جسٹس ہم اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ اتنی سختی رکھتا ہے کہ بھئی میں مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں کہ مجھے آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے لگے کسی چیز کے لیے تو میں کہوں گا کہ نہیں مجھے اس کی سزا دیجئے کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں, میں نے باہوش و حواس خمسہ یہ معاملات کیے دنیا میں, I deserve the punishment. تب کوئی بات بنتی ہے کہ آپ اس کے پیچھے ندامت کو لے کے آئے ہیں کہ میں نادم اتنا ہوں کہ میں یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا, میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہوئے چاہوں گا کہ مجھے میری دھلائی کی جائے, ان چیزوں سے پاکیزہ کیا جائے, تب جا کے پاکیزہ جنت کا دروازہ مجھ پہ کھولا جائے. تو یہ ایک سینس ہے انصاف کی, سپرلیٹو ڈگری ہے جس میں آپ اپنے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی ندامت کی آگ بجھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جہنم کی آگ وہ ندامت کی آگ ہے جو مومن کو اسی وقت نصیب ہو جاتی ہے جب اس کو, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں توبہ اس کی قبول کرتا ہوں جو غفلت میں گناہ کرتے ہی یہ ریئلائز کرے کہ اس سے کیا ہو گیا اور اس پچھتاوے کی آگ میں جہنم میں جلنا شروع ہو جائے. تو جب ہماری یہ جہنم جو ہماری سیلف امپوز سزا ہوتی ہے, جب ہم اس میں جلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ گناہ کا پروسیس, سزا کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. جس شخص کے اوپر یہ پروسیس ہی نہیں ہوا, جو نادم ہی نہیں ہے, جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا ہو گیا, وہ ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ اس درجے پہ رکھے جائیں گے کہ جس درجے کی اللہ تعالیٰ سختی سے قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں جس درجے کو. لیکن مومن وہ ہے جس نے ریئلائز کیا مرنے سے پہلے اور مرنے کے فوراً بعد کہ وہ کیا کر گیا. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ذریعہ سوچتا ہوں, بلکہ میں اس کے 2 شعر آپ کو پہلے سناتا ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے, واہ 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 واہ, تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے, اس عمر میں تو یار سدھر جانا چاہیے. واہ واہ واہ,
اے کاتب گناہ، جو ہمارا ادھر کا فرشتہ ہے بیچارہ جو ہمارے گناہ لکھتا ہے، اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، آئے ہائے، آئے ہائے، اے کاتب گناہ تیرے صبر کو تیرے صبر سلام، کو سلام، اب تک تو تجھے خوف سے مر جانا چاہیے، آئے ہائے، اب تک تو تجھے خوف سے مر خوف جانا سے مر چاہیے، جانا چاہیے آئے کہ ہائے، کیا کیا گناہ لکھ چکا ہے وہ، جو امیجنیشن انسان کی ہے، فرشتے تو اس وقت حیران تھے جب اس کو فری ول دی جا رہی تھی. آپ امیجن کریں ان کی حیرانگی کا ایلیمنٹ کہ انسان کس کس لیول کے گناہ کریٹ، انوینٹ اور انوویٹیولی جنریٹ کر رہا ہے. تو اس کا عالم دیکھیں کہ اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا خوف سے چاہیے، مر جانا چاہیے، اور زریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، آئے ہائے، زریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے اوہ کہ ہوئے، کہ مجھے کوئی کالر سے پکڑ کے نہ کھینچے. یہ مت بھولے کہ وہ میرے والد کے سامنے سر بسجدہ تھا. میرے آئے، پاس، میں اتنا کرج رکھتا ہوں، اتنا آنر، اتنی پرائیڈ رکھتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کی سزا لینے کے لیے خود سے کہوں گا کہ دروازہ دکھا دیں مجھے تو میرا حساب تو میرے پیغمبر کے سامنے، جن کا میں امتی بننے کا لیبل لگا کے پھرتا رہا ہوں، ان کے سامنے نہ آئے، کسی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ آئے. مجھے بس ایک دم سے انٹری مل جائے، میں دھو لوں اپنے آپ کو، چاہے اس میں ایٹرنٹی لگ جائے، لیکن میں وہ میلا کچیلا کیسے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، کیسے جنت کی کا دعوے دار بنوں گا. یہ جو پروسیس ہوتا ہے آپ کو، یہ ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ، جو ہمارے نفس کی صورت میں جن ہے ہمارے ساتھ، جو آگ ہے، ہم اس آگ میں جلتے رہتے ہیں، وہ آگ پھر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے ہمارے ارد گرد. جب ہم کسی کے ساتھ اپنا معاملات روا ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں تو یقین کریں کہ معافی تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے، آپ کو اس کے اوپر ترس تک آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا کر گیا، آئے ہائے، میں اس کو معاف تو کر دوں، لیکن جو ڈیمیج، دیکھیں ایک ٹرم اردو میں یوز کرتے ہیں، ادراک. جی جی، ہم بہت کیجولی یوز کر جاتے ہیں ادراک کو. ادراک میں، سمجھ بوجھ میں، تفہیم میں یہ ڈگریز آف انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ اور اکبر، تمہیں ادراک ہی نہیں، آئے کیونکہ ہائے، ادراک وہ پروسیس ہے. جیسے میں آپ سے، ہم بچپن میں جب شروع میں زندگی ہماری شروع ہوتی ہے تو ہمارے گھر والے یا ہمارا اسکول اگر کسی ٹرپ پہ لے کے جانے کی بات کرتا ہے کسی شہر میں، تو ہمارے اوپر ایک سما طاری ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہمیں سفر کا ادراک ہوتا ہے. اس واہ سے واہ واہ، پہلے تک سفر کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ضرور ہوتی ہے کہ ہم سفر کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، جائیں گے، بہت اچھا انجوائے کریں گے، موسم ایسا ہوگا ویسا. جب ہم اس کی تکلیفات سے گزرتے ہیں سفر کی، جب ہم ان چیزوں اس کے پلیجر سے گزرتے ہیں، جب ہم وہ مناظر دیکھتے ہیں، تب اس کے بعد ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہیں ادراک ہو گیا، تو ہم کہیں گے اب ہمیں ادراک ہو گیا ہے کہ یہ سفر کیسا ہے. اب ہمیں تو ادراک ہو گیا، اللہ تو اکبر، یہ جو ادراک کا سفر ہے، یہ جو منزل ہے، مائل سٹون ہے ادراک کا. جیسے سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ادراک یعنی عمل تمہیں کاریہ، اللہ ادراک ہی نہیں ہے. اوہ تمہیں ہوئے، ادراک کب ہوگا؟ جب تم اس میں سے گزرو گے، جب تم پر وہ بیت جائے گا. بیت جب تک جائے تم گا، پر وہ سما بیتے گا نہیں، تم پر وہ نقوش نہیں چھوڑے گا، تب تک تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوگا. تو جس کو اپنے گناہوں کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کو گناہ گار معصوم لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر گیا ہے. اس کو پتہ چلے گا تو یہ اپنے ہی آگ میں جل جائے گا. اللہ اکبر، بالکل صحیح. تو اچھا تصوف اسی اس سے اینگل ایک، سے دیکھتا ہے. سر جی پلیز. اچھا اسی سے جڑا ہوا ایک اور کویسچن تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تصوف کی یہ ساری منازل، سب کچھ دیکھتے ہیں، سارے سلسلے دیکھتے ہیں، اس میں یہ سارا کچھ آتا ہے، پھر ایک اور چیپٹر بھی آتا ہے کہ جب حضرت علی کے حوالے سے کہ ان کی تلوار بھی جو ہے وہ عرش سے اتری تھی، اور وہ جو فتوحات ہیں اور وہ جو سارا کچھ ہے، جب ایک مسلمان پہ جب تلوار اٹھانے کا وقت آتا ہے تو پھر تصوف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا ہمیں اس وقت کس کو رجوع کرنا ہے، وہ کس سے سیکھنا ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب اتنے سافٹ ہو گئے ہیں،
اتنے معاف کرنے والے ہو گئے ہیں کہ دشمن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ دشمن کے لیے جو ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ قبول بھی ہو رہی ہیں. ہمارے اپنے لیے جو دعائیں وہ والی تھوڑی سی ذرا کہیں ہینگ کر گئی ہے اس وقت جو سچویشن ہے. اٹ واز جسٹ فار لائٹر نوٹ, لیکن وہ سچویشن اس قسم کی آ رہی ہے. اب جب تلوار کس نے اٹھانی ہے تصوف کو دیکھتے ہوئے؟ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور ضروری سوال ہے کہ اگر ہم نے درگزر کرنا ہے تو کس حد پہ کرنا ہے, کہاں تک کرنا ہے. اور آپ نے اگزامپل بھی دی تو مولا علی علیہ السلام کی دی کہ اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام جنگ میں ایک شخص کو چت کر چکے ہیں اور تلوار لے کے اس کے اوپر اس کو قتل کرنے لگے ہیں, ختم کرنے لگے ہیں. ایک پل میں اس کی زندگی ختم ہو جانی ہے, اتنے میں وہ مولا علی کے منہ مبارک پہ تھوک دیتا ہے. تو جیسے وہ تھوکتا ہے تو مولا علی تلوار روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ, میں نے تمہیں چھوڑ دیا, بخش دیا, کیونکہ اب اگر میں نے تمہیں مارا تو یہ پرسنل جنگ ہو جائے گی, یہ بدلہ ہو جائے گا, وینجنس ہو جائے گی. یہ ڈیفینیشن ہے, ٹرو ڈیفینیشن ہے اصول کی جنگ کی اور حصول کی جنگ کی. اللہ اکبر. اصول کی جنگ میں بچے بھی قربان, اپنے بھی اور کسی کے بھی, کیونکہ اصول, اب اس کے لیے تھوڑا سا میں ٹائم آپ کا لوں گا کہ قانون اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت نیچر, قدرت ہر وقت اپنے ہمارے سامنے درپیش سارے معاملات, چاہے چاند کا گھومنا, سورج کا نکلنا, آب و ہوا, پودوں کا کھلنا, پھولوں کا کھلنا, ہر وقت جو چیز اکر ہوتی ہے وہ کسی قانون کے تحت ہوتی ہے. اس قانون کو جب ہم کسی بھی سچویشن میں اس کی پاسداری کریں تو وہ اصول بن جاتا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, the behavior of a natural occurrence, کسی بھی قدرتی امر کا وجود پذیر ہو جانا, وقوع پذیر ہو جانا, اس کے قانون کی نشاندہی کرتا ہے کہ قدرت اپنے کون کون سے قوانین سے یہ ساری حرکت عمل میں لاتی ہے. اور جب وہ قدرت کسی بھی صورت میں, کسی بھی حال میں اس قانون کی پاسداری کرے تو یہ قدرت کا اصول بن جاتا ہے. انسان بھی وہ اصول پسند ہوتا ہے یا اصول پرست ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں قانون کی وائلیشن نہیں کرتا. مثال کے طور پہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے کہ انڈر اینی کنڈیشن قانون کی پاسداری کی جائے تو وہ اصول سیٹ ہو جاتا ہے. اب جب ہم اصول کی گفتگو کریں گے تو یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ اس میں قانون کی پاسداری ہوگی, ہر حالت میں ہوگی, تب وہ اصول کی بات ہوگی. اب آپ کا سوال ہے کہ وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں درگزر کرنے کی حد بیان ہونی چاہیے, ورنہ ہم تو دشمن کے ظلم کو بھی درگزر کر دیں گے اگر ہم اس روش پہ چلے. تو اصول کے اوپر آپ معافی نہیں دے سکتے. اگر اصول آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو چاہے وہ ظالم آپ تھے, آپ کا بیٹا تھا, آپ کا سگا تھا یا آپ کا دشمن تھا, اگر کسی نے کسی پر ظلم کر دیا تو اصول یہ ہے کہ قانون کی پاسداری کی جائے گی اور ظالم کو سزا دی جائے گی, ظالم کو کٹہرے میں انصاف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. That ظالم will also deserve a decent trial. یہ نہ ہو کہ کسی کے کہنے پہ آپ کسی کو ظالم کہہ دیں, آپ اس کی تصدیق کریں گے. آپ کا سپریم کورٹ یعنی آپ کا شعور, انسان کا سپریم کورٹ آئی بلیو اس کا شعور ہوتا ہے, آپ کا شعور جب سپریم کورٹ چیف جسٹس فیصلہ سنا دے کہ ظلم ہو گیا ہے رجسٹر, اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سگا ہے, سوتیلا ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, مشکل ہے, طاقتور ہے, جو ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے اور انصاف کا تقاضا پاکستان نے پورا کرنا ہے, تو پاکستان اس ظالم کو رجسٹر کروائے گا کہ میں تمہیں ظالم کنسیڈر کر کے تمہارے خلاف اپنا جہاد اسٹیبلش کرتا ہوں. اب وہ کیسے کرتا ہوں, وہ بلاکس کے ساتھ مل کے کرتا ہوں, اکیلے کرتا ہوں, راکٹ مار کے کرتا ہوں, یا حکمت عملی سے کرتا ہوں, وہ جیسے بھی ہے وہ الگ بحث ہے. لیکن یہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ تم نے ظلم کیا, ظلم رجسٹر ہوا, میرے اوپر حد آ گئی ہے کہ اب میں نے اصول کی پاسداری کرنی ہے, قانون کی پاسداری کرنی ہے. یہ ہے اصول کا میکنزم.
اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، نہ کسی پہلے کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے کیا، نہ امام کبھی کریں گے، نہ کبھی خلفائے راشدین نے کیا، نہ ہمیں کرنے کی اجازت ہے۔ جہاں ہے حصول کا میکانزم کہ میرا کوئی پرسنل معاملہ اٹیچ ہے کسی سے اور مجھے پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ظلم کر گیا ہے، تو درگزر کرنا افضل ترین چیز ہے۔ وہ ہم پچھلے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ ادراک ہو جائے جس کو، وہ معافی تو پہلے ہاتھ دیتا ہے کہ تجھے تو پتا بھی نہیں بھائی تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں تو اس ریپریکشن کو بھی سمجھ سکتا ہوں، اس لیے میں ابھی سے تجھے آزاد کرتا ہوں اس چیز سے، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار مجھے دے دیا ہے کہ حصول میں درگزر کو ہائی لائٹ کروں، اور اصول میں درگزر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، انصاف کا، جسٹس کا تقاضا آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ میکانزم ہے جس میں آپ نے تصوف کو ڈیٹیچ کرنا ہے کہ جو پریولنٹ تصوف ہے وہ یہ نہیں ہے، تصوف انہی اصولوں پہ چلتا ہے۔ تصوف شروع ہی مولا علی کی ذات سے ہوتا ہے، تصوف شروع ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ہستی سے ہوتا ہے۔ تصوف کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عزیز ترین چیز قربان کر دو، تو جسٹس کا تقاضا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میری عزیز ترین چیز میرے بیٹے تم ہو، تو اب میں تم پہ چھری چلاؤں گا، کیونکہ جسٹس کا تقاضا پورا ہو گیا ہے کہ اللہ نے جو چیز مانگی ہے وہ سب سے عزیز تم ہی۔ یہ وہ اصولیات ہیں جو تصوف کو بھی معتبر کر دیتی ہیں، کیونکہ تصوف بھی اصول سے عاری نہیں ہے، وہ بھی اصول کے پاسداری کرے گا۔ تو یہاں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ تصوف کو بالکل اس طرح کے فارمیٹ کیا ہوا ہے ہم نے کہ بالکل دنیا سے بھی اکثر لوگ جو ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد اور اپنی فیملی اور اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور طرف ہی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کہیں کوئی اگین وہی لفظ یوز کروں گا، پھر کوئی مسنگ لنک ہے یہاں پہ بھی؟ عرفان بھائی پتہ چکر کیا ہے، یہاں پہ جو جب ہم میں اور آپ یہاں کہتے ہیں تو پرٹیکولرلی برِ صغیر کا ذکر کرتے ہیں۔ obviously مجھے تو اسی کا فکر ہے نا، مجھے اپنی اولاد کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر ہے فی الحال۔ جی 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 ویسے بھی جو تصوف کی ایک مس انٹرپریٹیشن اس خطے میں ہے، وہ میں نے بھی ٹریول کر کے دیکھا ہے، آپ نے بھی ٹریول کر کے دیکھا ہے کہ اس لیول کی مس انٹرپریٹیشن اور کہیں پہ بھی نہیں پائی جاتی۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، جی میں ہسٹوریکلی اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، جو میرے مشاہدے مطالعے سے گزری ہے۔ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، یہ میرا ذاتی رائے ہے، بالکل صحیح۔ جی جی تو یعنی میں اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اور اس سے افضل چیز بھی کوئی ہو سکتی ہے، جس کو افضل ترین چیز، احسن ترین چیز ملے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ رائٹلی سیڈ۔ اب میں نے جو جتنا تصوف کو پڑھا ہے عرفان بھائی، وہ دو صورتوں میں پڑھا ہے۔ ایک تصوف کا وہ پروسیس ہے جس سے تصوف کی سٹیجز اور مائلسٹونز اور ڈیسٹینیشن اچیو کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تصوف کی بگننگ ہوتی ہے نفس کو تابع کرنے کے پروسیس سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ جو تصوف کے رستے میں آتی ہے وہ نفس ہوتی ہے۔ نفس وہ آگ ہے، نفس وہ جن ہے، وہ شیطان ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ وہ شیطان ہے۔ میں نے اپنا شیطان، میں نے اپنا جن اپنے تابع کر لیا ہے، مسلمان کر لیا ہے، تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، مطلب ان کا یہ تھا۔ تو تصوف کی جو پہلی ایکسرسائز ہے وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے کہ وہ نفس کو دھونے، نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر ہے۔ اس سفر میں کچھ ایکسرسائزز ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ذکر و اذکار سے ان کا نفس قابو میں آتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، تابعدار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ان کو چلے کاٹنے پڑتے ہیں، کچھ نے دیکھا کہ مراقبہ کرنا پڑتا ہے، کچھ نے کچھ دیکھا۔ جس نے جو کیا اپنے اعتبار سے اس نے دیکھا کہ اس کے لیے وہ سود مند ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے لیے مراقبہ ہے، میرے لیے ذکر و اذکار ہے، فلاں کے لیے وہ چلہ ہے۔ ہم نے اپنے سیلف کلینزنگ کے لیے، اپنے نفس کو کلین کرنے کے لیے یہ پروسیس شروع کیا۔ دیکھنے والوں نے کیا سمجھا کہ جیسے یہ کوئی ایسا ریچول ہے یا ایسا کوئی لائف سٹائل ہے جو صوفیوں کا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ایک پروسیس تھا، پہلی ایکسرسائز تھی، اس کے بعد دوسری ایکسرسائزز تھی، پھر تیسری تھی، کرتے کرتے یہ تو ایک ان اینڈنگ سفر ہے۔ اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں جگہ پہنچ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ تصوف والے تو اس سفر میں
اپنی زندگی گزارنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اس سفر کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, اس کی صرف ابتدا ہوتی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ جہاں جہاں جو بزرگ ہستی انتقال کرتی گئی, وصال ہوتا گیا اس کا, وہ کہیں اللہ تعالیٰ کے قریب جاتی گئی, ویزیبل کنسٹرینٹ سے باہر چلی گئی, تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی ان کی پریکٹس تھی, یہی ان کا لائف سٹائل تھا, جبکہ یہ ان کے ریگولر ذکر و اذکار اور پروسیس آف کلینزنگ تھی. اس سے آگے کے ان کے معاملات تھے, اس سے آگے کے ٹاسکس اور ذمہ داریاں تھیں جو وہ کرتے تھے, جو عام لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے تھے. اب ان سے منسوب لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی یاد میں, اچھی نیت سے, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان کی یاد میں یا ان کو آنر دینے کے لیے کہ ان کی لیگیسی الائیو رہے, انہوں نے اس میکنزم کو لائف سٹائل سمجھ کے وہ رواج برقرار کر دیا. اور وہ رواج پھر آہستہ آہستہ ڈیکیڈ سے سینچریز اور سینچریز سے جب ملینیا پہ آ گیا, تب وہ ایسی کوئی پہچان سی بن کے رہ گیا کہ ایز اف یہ وہ طریقہ کار ہے. اصل میں ایسا کوئی طریقہ کار ان سے منسوب نہیں ہے, other than the exercises that they used to perform to control their nafs and to open the gates of sadr to access the ruh and get direct knowledge of the Lord Almighty. اللہ کے فضل سے وہ پھر ان منازل پہ چلتے تھے. یہ ہے وہ مسکنسیپشن کی وجہ جو میں نے ہسٹوریکلی پڑھ کے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں, اتنے بزرگ لوگ, اتنے وائز, عقل مند, حکمت والے لوگ, اور ان سے منسوب کیا جاتا ہے اتنی زیادتی کی بات کہ جو کوئی بھی ذی شعور آدمی ان کی پروفائل کرتے ہوئے مان ہی نہیں سکتا کہ یہ جو چیزیں فلرش کی جاتی ہیں ان کے نام پہ, یہ ان کی ہستی کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوتی, میچ ہی نہیں ہوتی. آپ کا مطلب ہے کہ جو میڈیٹیشن تھی اسی کو ہی صرف تصوف مان لیا گیا ہے, اس سے آگے ہم نکلے ہی نہیں. جو ذمہ داریاں انہوں نے لی تھی اپنے اوپر وہ نہیں لیتے, یہ ان کی پریکٹسز کو ایک سلسلہ بنا کے اس سلسلے کو اس کے ساتھ جوڑ کے کہ یہ یہی ہوتا ہے, اور لوگوں کو اس کے اوپر لگا دیا. میں نیت پہ بھی شک نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت بھی شروع میں ٹھیک تھی, کیونکہ یہ جو بر صغیر میں جب قوالی چل رہی تھی تو سکھ جو ریلیجس لوگ تھے وہ قوالی کے تھرو اپنے ریلیجس اسکرپچرز چلاتے تھے قوالی کے میکنزم میں. تو اس دوران ہوا کیا کہ وہ صلیبی تو آلریڈی آ گئے تھے, جو مشنریز تھے وہ آلریڈی کرسچینٹی کا فروغ دے رہے تھے. اب یہ 1800 سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 1700 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ شاہ ولی اللہ کے دور کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس وقت شاہ ولی اللہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ معمہ تھا حل کرنے کے لیے. شاہ ولی اللہ از a very one of the wisest people of his time تھے, پڑھے لکھے بھی, محدث بھی تھے, قرآن بھی سمجھتے تھے, تفسیر بھی کر چکے تھے, فارسی میں ترجمہ بھی کر چکے تھے قرآن کا. وہ کوئی بہت سپرلیٹو ڈگری کی فیملی ہے یہ پوری. ان کے سامنے جب یہ مدعا رکھا گیا کہ بھائی یہ سکھ جو ہیں یہ قوالی کرتے ہیں اور اس میں اپنے ریلیجس اسکرپچرز کو چلاتے ہیں, تو لوگوں کا میوزک کی وجہ سے اور اتنی اچھی ان کی کلاسیکل سنگنگ تھی کہ وہ اپیل تھی اس کے اندر ایک, تو لوگ وہ کھڑے ہو کے سنتے رہتے ہیں, سنتے سنتے وہ مائل ہو جاتے ہیں اور ہمارے ریلیجن سے دور ہوتے ہیں. تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے بزرگان ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت کلام لکھا ہوا ہے, لکھ چھوڑا ہے آپ لوگوں کے لیے, تو آپ بھی ایسے ہی کریں, پھر آپ بھی کوئی سنگرز کو اسی طرح کے قوال کے جو اچھے گھرانے کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کو کلام دیں. وہاں سے پھر یہ قوالی کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم اسلامک کانٹینٹ اٹھاتے ہیں, جو بلے شاہ ہوں یا بابا فرید ہوں یا شاہ حسین ہوں, ان کی پھر کانٹینٹ کو اٹھا کے قوالی کی صورت میں اس کا رجحان. اب وہ قوالی کا مقصد آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ تھا, لوگوں نے اس کو اٹیچ کر دیا کہ شاہ ولی اللہ تصوف کے ہیں, تصوف میں قوالی جائز ہے, کیونکہ شاہ ولی اللہ نے قوالی پاس کر دی ہے, تو قوالی کو مزاروں کا حصہ بنا دیا, ان ریچولز کا حصہ بنا دیا, ان عرس کا حصہ بنا دیا. یعنی وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں اٹیچ ہونا شروع ہو گئی کہ اب وہ ڈیٹیچ ہی نہیں کر سکتے, وہ ایسی انٹینگل ہو چکی ہیں اس رواج کے ساتھ کہ لگتا ہے جیسے کہ کوئی صوفی نہیں ہے جب تک وہ قوالی نہ کرے, وہ جب تک اس کا عرس نہ نکلے, جب تک میلہ نہ ہو, جب تک وہ بیٹھ کے دم درود کر کے شفا نہ دے رہا ہو. ایسا ہرگز نہیں تھا. یہ ان کے ڈسائپلز اور ان کے فالوورز نے ایک نیک نیتی سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جو اب بیچارے بزرگان کے ہستیوں کو ملائن کرنے کے لیے ساتھ اٹیچ ہو گئی.